ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، انسان کی ضروریات میں جیسے کھانا داخل ہے، جیسے پینا انسان کی ضروریات کا ایک حصہ ہے، جیسے لباس انسان کی ضرورت کا ایک حصہ ہے، جیسے سواری انسان کی ضرورت کا ایک حصہ ہے، اور آج کل کے ماحول میں بجلی اور گیس یہ انسانی ضرورت کا ایک حصہ ہے، اس سے زیادہ ضروری انسان کے لیے دین ہے. انسانی ماحول میں، انسانی معاشرے میں اگر اللہ کا دین نہ ہو تو یہ انسان بگڑ جائے گا، اور جب انسان بگڑے گا تو ساری کائنات بگڑ جائے گی. انسان کا سدھار اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اور اللہ کے دین میں جتنی زیادہ کمی آئے گی اتنی زیادہ جہالت آئے گی، اور جتنی زیادہ جہالت آئے گی انسانی معاشرے کے اندر بے چینی اور اضطراب اور فساد اور لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت یہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. انسان کا مزاج، جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے انسان کا مزاج بھی ہمیں بتایا ہے. ایک چیز انسان کے بارے میں یہ بتائی کہ انسان جو ہے وہ جاہل ہے، پیدائشی طور پہ جاہل ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ علم لے کے نہیں آتا، وہ علم سے خالی ہوتا ہے.
ہاں البتہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم اپنے پاس سے دیا ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتا، خود بخود بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور بچہ خود بخود اس کے سینے کو چوسنا شروع کر دیتا ہے، اتنا علم تو اس کے پاس ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو دانا چگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو علم ضروری کہہ دیتے ہیں۔ اس حد تک تو انسان کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم انسان اپنے ساتھ لے کے نہیں آتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، عالم اور فاضل بن جاتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ جلدی موت دے دیتے ہیں اس کو۔ یتوفاکم ومنکم من یتوفا، بعضوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی موت دے دیتے ہیں۔ ومنکم من یتوفا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، بعض لوگ جو ہے وہ لمبی زندگی پاتے ہیں اور ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے بدن کی ساری صلاحیتیں جواب دے چکی ہوتی ہیں اور آنکھ اس کی کام نہیں کر رہی، کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی، گھٹنے اس کے کام نہیں کر رہے ہوتے، بیماریاں در بیماریاں ہوتی ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تو پھر جب انسان کی صلاحیتیں، بدنی صلاحیتیں جواب دینا شروع کرتی ہے تو اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ بالکل بچوں والی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو جب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی علم نہیں تھا، اور جب عمر بہت زیادہ ہو گئی اور باقی انسانی صلاحیتوں نے جواب دیا تو اس کا علم بھی اس کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ علم انسان کی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں اور واپس بھی بسا اوقات لے لیا کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک قاری صاحب تھے، قرآن پاک ان کو بہت اچھا یاد تھا اور پڑھنے کا انداز بھی ان کا بہت زیادہ عمدہ تھا۔ یوں کہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں، قرآن پاک کی یادداشت میں اپنے زمانے کے بادشاہ تھے اور ان کی مثل دنیا میں شاید کوئی انسان نہ ہو جتنا قرآن پاک ان کو آتا تھا۔ فالج ہو گیا، فالج کا اثر دماغ پہ، زبان پہ، جسم کے کچھ حصے پہ پڑا، پھر رفتہ رفتہ زبان دوبارہ چلنے شروع ہوئی، گفتگو شروع کی، لیکن قرآن پاک کی وہ یادداشت بھی باقی نہیں رہی، اور قرآن پاک جس طریقے سے عمدہ طریقے سے پڑھتے تھے وہ بھی باقی نہ رہا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ڈاکٹروں سے ملے، ڈاکٹروں نے کہا کہ میڈیسن سے، علاج سے آہستہ آہستہ زبان ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن جیسے پہلے قرآن پڑھتے تھے ویسے نہیں پڑھ سکیں گے، اب دوبارہ قاعدہ پڑھیں اور اثر نو قرآن شریف پڑھنا شروع کریں تو نیا لہجہ، نیا انداز، اثر نو جیسے بچے سیکھ لیتے ہیں، تو توقع ہے کہ اس طریقے سے دوبارہ قرآن پاک سیکھ لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس کمال ہے، یہ جو تمہارے پاس علم ہے، سب سے زیادہ انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے وہ علم ہی ہوتا ہے، ایمان کے بعد علم ہی کی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ انسان کے اندر اصل انسان جاہل ہے، اور پھر انسان ظالم بھی ہے۔ جب جہالت آئے گی تو پھر انسان کے اندر ظلم بھی آئے گا، انسان کے مزاج کا حصہ ہے۔ ظلم کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کسی پہ زیادتی کر دینا، لڑائی کر دینا، اور عربی زبان میں ظلم کا مفہوم بہت عام ہے کہ کسی چیز کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے جو اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک یہ قابل ادب چیز ہے، دونوں ہاتھوں سے ادب کے ساتھ پکڑوں، اس کو سینے سے لگاؤں، اس کو چوموں، اس کو
جب تلاوت کر رہا ہوں تو زمین پہ نہ رکھوں یا ہاتھ میں پکڑوں یا کسی اونچی چیز پہ رکھوں، اور جب تلاوت سے فارغ ہو جاؤں تو ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ادب کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھ دوں۔ یہ قرآن پاک کا مقام ہے۔ اگر میں نے اسی قرآن کو زمین پہ رکھ دیا تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرنی شروع کر دے تو جو مقام اللہ کو کا تھا وہ کسی اور کو دے دیا تو کہا جائے گا کہ ظلم ہے۔ ظلم نہیں، ظلم عظیم ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ظلم کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ شرک کے ساتھ۔ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے اس کے اندر ظلم بھی ہوتا ہے۔ ظلم انسان کے مزاج کا حصہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے یہ دین کی جو امانت ہے وہ ہم نے پہلے اور مخلوقات کو پیش کی تھی۔ آسمانوں کو کہا تھا کہ دین لینا تو لے لو، زمین کو کہا یہ دین اللہ کا دین ہے لے لو، پہاڑوں سے کہا یہ اللہ کا دین ہے لے لو۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ نے جو پیشکش کی تو اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کا دین لے کے، اللہ کے احکام لے کے اگر ان احکام پہ عمل کر لیا تو اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، اور اگر اس پہ عمل نہ کیا تو پھر سزا بھی ہوگی۔ تو اب یہ دو آپشن سامنے آئے۔ اللہ کا دین تو بڑی پرکشش چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یا ثواب یا پھر دردناک عذاب۔ یہ صورتحال ذرا ان کے لیے مشکل لگ رہی تھی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اللہ کا دین اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے دین سے بغاوت مقصود نہیں تھی، دین جو اللہ کا دین لینے سے انہوں نے معذرت کی ہے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے کہ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر سزا بڑی سخت ہوگی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو خاصیتیں بیان فرمائی، فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے۔ تو یہاں آپ کوئی سوال کر سکتا ہے طالب علمانہ کہ انسان نے کام تو وہ کیا، وہ جرأت دکھائی جو جرأت آسمان نہ دکھا سکا، جو جرأت زمین نہ دکھا سکی، جو جرأت پہاڑ جیسے مضبوط اللہ کی مخلوق نہ دکھا سکی۔ اس کمزور انسان نے کہا نہیں اللہ آپ کا دین کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو ایسے موقع پہ تو انسان کو کے لیے کوئی تعریفی کلمات کرنے چاہیے تھے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، شاباش دینی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ تو ہم طالب علمی کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر جامعہ اشرفیہ کے صحن میں کی مسجد کے صحن میں سنی، تو یہی سوال حضرت نے وہاں پر کیا تھا جب ہم سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے اس وقت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ظاہری الفاظ میں تو انسان کی مذمت ہے، اس میں ایک کمزوری بیان کی گئی ہے، انسان کی جبلت بیان کی گئی ہے، ظالم ہونا اور جاہل ہونا، لیکن حقیقت میں اس کے اندر تعریف بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جاہل اس کو ہر ایک کو، ہر چیز کو جاہل نہیں کہہ سکتے۔ میرے سامنے لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، میں کہوں یہ بڑا جاہل ہے تو آپ ہنسیں گے میری بات پہ۔ میں کہوں جی یہ میرے سامنے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے یہ بڑا جاہل ہے تو میری یہ بات سن کے آپ ہنسیں گے، حالانکہ نہ یہ لاؤڈ سپیکر عالم ہے نہ یہ کیمرہ عالم ہے، تو پھر آپ ہنستے کیوں ہیں؟
اصل میں ہر چیز کو جاہل نہیں کہا جاتا، جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، پھر وہ علم حاصل نہ کرے تو کہیں گے کہ یہ جاہل ہے۔ ایک بچہ ہے، اسکول گیا ہی نہیں ہے، اور اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے، کسی سے سیکھا بھی کچھ نہیں ہے، اس کو ہم جاہل کہوں میں کہ یہ بڑا جاہل انسان ہے، تو آپ میری بات کو غور سے سنیں گے اور میری بات کو معقول سمجھیں گے۔ لیکن اگر میں کرسی کو جاہل کہہ دوں تو آپ میری بات کو نامعقول سمجھیں گے، اس لیے کہ جاہل اسے کہا جا سکتا ہے جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور اس طریقے سے ظالم ہر ایک کو نہیں کہا جا سکتا۔ میں اس کرسی کو ظالم کہہ دوں تو آپ ہنسیں گے، تو میں اس پنکھے کو ظالم کہہ دوں آپ ہنسیں گے۔ کیوں ہنستے ہیں؟ اس لیے کہ ظالم اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت ہو۔ آپ عدالت میں جائیں، وہاں ایک جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک عدالتی اہلکار جو ہے وہ باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں مار رہا ہوتا ہے، فلاں بنام سرکار، تو آپ اس کو ظالم نہیں کہیں گے۔ ظالم کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ جج کو کہہ سکتے ہیں، کہ کیونکہ انصاف کا قلم اس کے ہاتھ میں ہے، جو انصاف کر سکتا ہو وہ نہ کرے تو کہیں گے کہ اس نے ظلم کی ہے۔ تو انسان کو جب یہ کہا کہ یہ جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ بتا دیا کہ کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت پوری کی پوری اگر کسی مخلوق میں پائی جاتی ہے تو وہ انسان میں پائی جاتی ہے۔ پیدائشی طور پہ عالم تو نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کی بنسبت اس کے اندر زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ اور دنیا میں انصاف قائم کرنا، یہ فرشتے آسمان پہ اتر آئیں، آسمان سے زمین پہ اتر آئیں، اللہ کی بہت پاکیزہ مخلوق ہے، لیکن انصاف قائم کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے۔ انصاف قائم کرنے کی صلاحیت اگر پائی جاتی ہے تو وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ضرور رکھی ہیں، لیکن جب تک صلاحیت سے کام نہیں لیتا اس وقت تک انسان جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ اور جب یہ دو صفات انسان کے اندر آتی ہیں تو تیسری صفت خود بخود اس سے آگے پیدا ہوتی ہے، وہ ہے آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ تو ظلم اور جہالت یہ آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا تو حق تعالی شانہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، اہبطوا، اترو جنت سے اترو، جاؤ زمین پہ جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ یہ لڑائیاں آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہو گئی، ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، وہیں سے لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوں گے۔ تو دنیا نے کئی دور دیکھے ہیں۔ ایک دور تھا اسلام کے غلبے کا، اسلام زمین کے بڑے حصے میں پھیلا اور اقتدار مسلمانوں کا قائم ہوا، 1000 سال کے قریب تو ہندوستان پہ اقتدار رہا، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اقتدار صدیوں مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن وہ علاقوں مسلم اکثریتی علاقے نہیں بنے، اکثریت کافروں کی رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کافروں پہ ظلم کر کے، جبر کر کے، زبردستی ان کو مسلمان نہیں کیا، اور ان کے پاس جو دین کی نعمت تھی، ان کے پاس جو قرآن کی شکل میں انصاف کا ترازو تھا، اس ترازو کو لے کے نکلے، قرآن کو لے کے نکلے، دنیا کے اندر علم اور انصاف یہ رائج کیا، اور مسلمانوں کی حکومت کے سائے میں کفار نے سال ہا سال سکھ کا سانس لیا۔ برطانیہ کا بھی غلبہ ہوا دنیا میں،
روس کا بھی غلبہ ہوا، لیکن جہاں جہاں انہوں نے غلبہ حاصل کیا تھا وہیں آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، اور مسلمانوں نے 1000 سال یہاں پر حکومت کی ہے۔ بغاوتیں بیچ میں ہوئی ہوگی، بغاوتیں اور ہوتی ہیں، اور آزادی کے لیے عوامی تحریک اور ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت کو اور اقتدار کو قبول کیا، برطانیہ آیا، نئی روشنی لے کے آیا، نئی تہذیب لے کے آیا، اپنے نظام میں بہت زیادہ علم لے کے آیا، تعلیمی ادارے اس نے بڑھائے، دنیا پہ چھایا، اور سائنس کے اندر اس نے ترقی کی، لیکن اصل میں انسانیت بنانے کے لیے جس علم کی ضرورت تھی وہ علم اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے اس نے دنیا کا استحصال کیا، دنیا میں بے چینی پیدا کی ہے۔ آج جس عدالتی نظام سے ہم پریشان ہیں، جس پولیس کے نظام سے ہم پریشان ہیں، یہ مغلوں کے دور کا نہیں ہے چلتا آ رہا، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے سارا، یہ سارا کا سارا ڈھانچہ اسی کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور ہمارے ملک میں قصاص کا قانون نافذ ہے، لیکن قصاص کا قانون نافذ ہونے سے پہلے جو انسانی خون سستا تھا، قتل عام تھا، قصاص کا قانون نافذ ہونے کے بعد بھی ویسے کا ویسے ہی ہے، حالانکہ جہاں یہ قانون نافذ ہوا ہے وہاں امن آیا ہے۔ سعودی عرب نے اگر اس پہ عمل کیا، سارے قوانین ان کے اسلامی نہیں ہیں، لیکن قصاص کے قانون پہ اگر عمل کیا ہے تو امن آیا ہے۔ افغانستان میں عمل کیا ہے، قصاص کے قانون پہ امن آیا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا عدالتی اور تفتیشی جو ڈھانچہ ہے یہ انگریز کے دور کا بنا ہوا ہے۔ ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فریم وہی ہے، انگریز کی تصویر نکال کے اس میں اسلام فٹ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اسلام کا اپنا مزاج ہے، یہ اپنا نظام ہے۔ اس عدالتی نظام کے ذریعے سے کبھی انصاف قائم نہیں ہوگا اور کبھی ملک میں امن قائم نہیں ہوگا، تو بد امنی آتی ہے انسانی معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جہالت کے علاج کے لیے ہمیں دیا ہے قرآن، اور پھر قرآن ایسا علم ہے کہ دنیا کے بہت ساری تحقیقات ایسی ہیں کہ ایک زمانے تک دنیا اس کو مانتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تحقیقات غلط تھی، اور وہ تحقیقات پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن ایسا علم ہے کہ اس کے اندر پرانا پن نہیں، جیسے سورج کبھی پرانا نہیں ہوا، چاند کبھی پرانا نہیں ہوا، زمین کبھی پرانی نہیں ہوئی، اللہ کے ستارے کبھی پرانے نہیں ہوئے، اسی طریقے سے اللہ کے کلام میں پرانا پن نہیں، شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مضبوط علم ہے۔ ظلم ایک عملی کوتاہی ہے، اس عملی کوتاہی کا علاج عملی نمونے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باہمی جھگڑوں کا حل یکجہتی سے پیدا ہوتا ہے، اور یکجہتی کا ایک نمونہ قبلہ ہے ہمارا، کہ سارے مسلمانوں کا نماز میں یکجہتی ہے، وہاں طواف بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادھر کو چکر کاٹ رہا ہو کوئی ادھر کو چکر لگا رہا ہو، اگر ایسا ہو تو آپس میں تصادم ہو جائے، سب یکجہتی کے ساتھ ایک ہی رخ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ آج کل آپ طواف ہوتا ہوا ذرا دیکھ لیں مکہ معظمہ کہ کتنے لوگ ہیں، اور کبھی وہاں لڑائی جھگڑا فساد کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی، اس لیے کہ رخ سب کا ایک ہے۔ تو انسانیت کے لیے علم مضبوط ترین جس علم کی ضرورت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ضرورت ہے، وہ قرآن ہے، اور جس عملی نمونے کی ضرورت ہے وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلمانوں کو جس مرکز کی ضرورت ہے اس کا نام بیت اللہ شریف ہے۔ تو یہ دین جو ہے یہ انسانیت کی ضرورت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، ہم خود اس پہ عمل کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہمارا دین
اور یہ اس پہ عمل اور یہ اس کے نتائج، یہ اس کو تم بھی قبول کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو دین پہ عمل کرنے کی اور دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔